میں نے ایک رپورٹ دیکھی جس میں لکھا تھا پاکستان میں جتنی بھی اموات ہوتی ہیں ان میں سے 30 سے 40% اموات دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، جسے میڈیکل ٹرم میں کارڈیو واسکولر ڈیزیزز بھی کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے اس بارے میں مزید ریسرچ کی تو مجھے 10 ایسی بیماریاں ملیں جن کی وجہ سے پاکستان میں بہت لوگ مرتے ہیں، اور اس لسٹ کی جو پہلی 3 ڈیزیزز ہیں وہ 88% پاکستان کی اوور آل ڈیتھ میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ تو اس لسٹ کی جو پہلی ڈیزیز ہے وہ ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز، جو کہ ہارٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کیا ہوتی ہے؟ جب ہمارے خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور ان میں سے ٹھیک سے بلڈ فلو نہیں ہو پاتا تو اس بیماری کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔ اس لسٹ کی جو دوسری ڈیزیز ہے وہ ہے کینسر، اور جو تیسری ڈیزیز ہے وہ ہے لوور ریسپیریٹری انفیکشن۔ تینوں ڈیزیزز 88% کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اوور آل ڈیتھ آف پاکستان میں۔ تو اس ویڈیو میں ہم دل کی بیماریوں کی بات کرنے والے ہیں۔ ہم پریونشن کی بات کریں گے کہ کس طرح ہم ہارٹ ڈیزیزز سے بچ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے صرف 15 سے 20% ہارٹ ڈیزیزز ایسی ہوں گی جو پیدائشی ہوں گی یا وہ آپ کی قسمت میں ہی تھیں، مگر 80% ہارٹ ڈیزیزز ہمارے غلط لائف اسٹائل کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے سنا تھا ہارٹ اٹیک 50 یا 60 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے، مگر آج آپ خود صورتحال دیکھ لیں، 30 سال 35 سال کی عمر میں بھی آج لوگوں کو ہارٹ اٹیک اور ہائپر ٹینشن ہو رہا ہے۔ ہائپر ٹینشن مطلب ہائی بلڈ پریشر۔ اب جو بیماریاں پہلے 50 سال کی عمر میں ہوتی تھیں وہ آج کل 30-35 سال کی عمر میں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو اس کی بہت بڑی وجہ غلط لائف اسٹائل ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے فزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں۔ زیادہ تر لوگ آفس میں سارا دن ایک چیئر پر بیٹھ کر گزارتے ہیں اور پھر شام کو گھر آ کر بھی موبائل یا لیپ ٹاپ پر ٹائم گزارتے ہیں۔ اسپورٹس کی طرف تو آج کل ویسے ہی ہمارا دھیان نہ ہونے کے برابر ہے، اور ایکسرسائز کا تو کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں ہمیں۔ اور ہمارے نوجوان جو جم جاتے ہیں ان کا مقصد بھی خود کو فٹ رکھنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو 6 پیکس کے لیے اور جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے جم جاتے ہیں۔ تو اب اگر آپ خود کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جم جا کر ہیوی ایکسرسائزز کریں۔ اگر آپ دن میں کم از کم 30 منٹس بھی پیدل چلنا شروع کر دیں تو آپ کو دل کی بیماریوں کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پیدل چلنے سے بلڈ سرکولیشن باڈی میں امپروو ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز، آج ہم لوگ کھاتے تو بہت زیادہ ہیں مگر ہیلتھی ڈائٹ نہیں لیتے۔ آئلی چیزیں بہت استعمال کی جاتی ہیں، فاسٹ فوڈ بہت استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، پیزا، برگر اور اس طرح کے کھانے بہت استعمال کیے جاتے ہیں، اور پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ تو لوگ بہت کھا کر موٹاپے کا شکار تو ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی ان کی ڈائٹ بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتی۔ پھر تیسری چیز، آج ہماری زندگیوں میں اسٹریس اور ٹینشن بہت ہیں۔ ہر کسی کی وجہ الگ الگ ہوتی ہے، مگر پریشان آج ہم سب ہی ہیں۔ اسٹریس دماغ پر اثر انداز ہونے سے پہلے دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور جو لوگ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں وہ لوگ بہت جلد بلڈ پریشر یا دل کی بیماریوں کے مریض بن جاتے ہیں۔ اب آخری بات، ہم لوگوں میں ہیلتھ چیک اپ کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، اور ہائپر ٹینشن ایسی بیماری ہے جو اپنی علامات ظاہر نہیں کرتی، اس لیے ہائپر ٹینشن کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے۔ اکثر جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا وہ انسان کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہسپتال جاتا ہے تب وہاں پتہ چلتا ہے یہ انسان تو بلڈ پریشر کا مریض ہے، اس کا تو بی پی بہت زیادہ ہائی رہتا ہے۔ تو اکثر مریض اسپتال تب آتے ہیں جب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر وہ پہلے آ جاتے تو وہ اتنی بری کنڈیشن میں نہ ہوتے۔ تو یہ ہمیں تب ہی پتہ چل سکتا ہے جب ہم اپنا ہیلتھ چیک اپ کرواتے رہیں گے۔
تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، کمنٹس میں آپ اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کی ہیلپ کر سکتی ہے تو اس کے ساتھ اسے لازمی شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔